علم نحو کا مقام و مرتبہ بھی آپ کو جان لینا چاہیے، کیونکہ ہدایت النحو یہ علم نحو فن ہے۔ جب تک علم نحو کا مقام و مرتبہ آپ کو نہیں پتا ہوگا، اس کے سمجھنے میں آپ کو آسانی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اوپر ہیڈنگ ڈال کر یہ لکھ لیجئے گا، علوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تھوڑا تیز لکھیں۔ علوم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، علوم عالیہ، علوم عالیہ، عین سے ہے عالیہ، علوم عالیہ یعنی مقصودہ، ساتھ میں ایڈ کر دینا، مقصودہ یعنی ایسے علوم جن کا حاصل کرنا ہمارے مقصد میں داخل ہے۔ تو لکھیں علوم عالیہ یعنی مقصودہ۔ دوسرا لکھیں علوم عالیہ غیر مقصودہ، یہ حمزہ سے ہے، الف سے ہے۔ علوم عالیہ وہ عین سے تھا اور یہ حمزہ سے ہے، الف کہیے آپ۔ علوم عالیہ یعنی غیر مقصودہ، یا چاہو تو اس طرح لکھ لو، علوم عالیہ مقصودہ اور علوم عالیہ غیر مقصودہ، دونوں طرح لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے علوم عالیہ کو آپ تھوڑا سا سمجھیں، ایسے ہی چاہو تو نوٹ کرو اپنے اعتبار سے، قلم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ علوم عالیہ جو کہلاتے ہیں وہ علوم کہلاتے ہیں جو ہمارے مقصد میں داخل ہیں، جیسے قرآن، حدیث اور فقہ۔ خاص طور سے تین لکھ لیجئے، قرآن، حدیث اور فقہ، یہ علوم عالیہ ہیں، چونکہ بلند و بالا علوم ہے، عین سے ہے نا۔ عالیہ کے معنی آتے ہیں، یہ نام بھی رکھتے ہیں لوگ باغ، آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچیوں کے نام عالیہ آپ کو ملیں گے، اس کے معنی آتے ہیں بلند مرتبہ، یعنی ایسے علوم جن کا مقام بلند ہے اور وہ مقصد ہے ہمارا۔ اور وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ قرآن، حدیث اور فقہ، یہ تین تو خاص طور سے ہو سکتے ہیں۔ ہاں فقہ، مسئلے مسائل کا علم فقہ کہتے ہیں اسے، جی، یعنی قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ یہ لکھ لیجئے آپ، یہ مقصودہ ہیں، یہ عالیہ اور مقصودہ ہیں۔ دوسرا جو ہم نے لکھوایا ہے علوم عالیہ غیر مقصودہ، یعنی خود تو مقصود نہیں ہوتے، یہ خود مقصود نہیں ہوتے، بطور آلہ، آلہ یعنی ذریعہ، بطور آلہ اور ذریعے کے استعمال ہوتے ہیں، خود مقصود نہیں ہوتے، لیکن جو مقصود ہے اس تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، جو مقصود ہے اس کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی مثال لیجیے آپ کا یہ علم نحو کا مقام جو ہے، علم نحو کی بات چل رہی ہے، آپ سمجھیں علم نحو خود مقصود نہیں ہے، بلکہ علم نحو قرآن و حدیث اور فقہ کے لیے مقصود ہے، یعنی اس سے ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں نحو پڑھ کر، اس سے ہم حدیث سمجھ سکتے ہیں نحو پڑھ کر، اور نحو پڑھ کر ہم فقہ سمجھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو اصل ہے قرآن و حدیث اور فقہ، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم نحو کی ضرورت ہے، تو یہ آلہ اور ذریعہ بنتا ہے، علم نحو ذریعہ بنتا ہے قرآن و حدیث اور فقہ کو سیکھنے کا، اس کو کہتے ہیں علوم عالیہ غیر مقصودہ۔ یہ جو علم نحو ہے یہ علوم عالیہ غیر مقصودہ ہی میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ غیر مقصودہ۔ کیا مطلب؟ کہ یہ خود مقصد میں داخل نہیں ہے، یہ مقصد کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، قرآن و حدیث اور فقہ کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ کیسے مدد کرے گا؟ تو سیدھی سی بات ہے، جب آپ قرآن پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، تو الحمد پر پیش کیوں آیا؟ الحمد پر پیش کیوں آیا؟ للہ پر زیر کیوں آیا؟ یہ کون بتائے گا آپ کو؟ یہ علم نحو بتائے گا کہ الحمد مبتدا ہے، مبتدا حالت رفعی میں ہوتا ہے، مرفوعات میں سے ہے، مرفوعات 8 آپ نے بیان سن لیا ہوگا، شاید آگے ہوگا آپ کا پچھلے سال میں، تو مرفوعات میں سے ہے، مبتدا تو وہاں پیش آ گیا، تو یہ علم نحو سے معلوم ہوگا نا
تو علم نحو سے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے اعراب کو سمجھتے ہیں، اس کے زبر زیر پیش کو سمجھتے ہیں اور اس کی ترکیبوں کو سمجھتے ہیں علم نحو کے ذریعے سے۔ تو خود مقصود نہیں ہے، مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ اعلی واسطہ ہے۔ چلیے دیکھیے، علم نحو کا مقام یہاں تو سمجھ میں آ گیا آپ کی کہ علوم عالیہ غیر مقصودہ میں سے ہے، جو علوم کی دو قسمیں ہیں وہ دوسری قسم میں سے ہے۔ یہیں پر آپ یہ سمجھیں کہ علم نحو کا حاصل کرنے کو فرض کفایہ کہا گیا ہے۔ علم نحو کے حاصل کرنے کو فرض کفایہ، یعنی چند لوگ اگر علم نحو کو سیکھ لیں تو باقی کی طرف سے بھی اس کا گناہ ہٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ جنازے کی نماز چند لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے گناہ ہٹ جاتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ چھوڑیں جنازے کی نماز، مطلب یہ ہے کہ سب پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جو رہ گئے ان کی طرف سے بھی یعنی گناہ ہٹ جائے گا، نماز جنازہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے علم نحو، اور اگر سارے ہی فرض کفایہ کو چھوڑ بیٹھیں، کوئی بھی علم نحو کا پڑھنے والا نہ ہو تو یہ فرض کفایہ چھوڑنے والے ہوں گے۔ اسی لیے بات بزرگوں کا قول ہے اور بڑا مضبوط قول ہے کہ علم نحو یا مولویت آپ کہیے اس کو، عالمیت آپ کہیے اس کو، ایک گاؤں اور ایک شہر میں کم از کم ایک عالم ہونا ضروری ہے، یہ فرض کفایہ کہلائے گا۔ وجہ یہی ہے، جب علم نحو کا حاصل کرنا فرض کفایہ اور عالم ہی جو ہے عام طور پر علم نحو سیکھتے ہیں، علماء ہی سیکھتے ہیں، غیر علماء تو اس کو نہیں سیکھتے ہیں، تو فرض کفایہ کی ادائیگی ایک عالم اور عالمہ سے ہو جائے گی، ایک گاؤں میں کم سے کم اتنا ہو۔ لیکن مان لیجیے اگر کسی گاؤں میں اس علاقے کے اندر ہے ہی نہیں کوئی عالم تو سارے کا سارا علاقہ تب تک گنہگار ہے فرض کفایہ کے ترک کرنے کا اور چھوڑنے کا، جب تک کہ کوئی عالم وہاں نہ بن جائے۔ حضرت عمر کا قول بھی آپ لکھ لیجئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض۔ دیکھیں جی، حضرت عمر کا قول ہے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں تعلموا النحو، تعلموا النحو، تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض۔ جلدی لکھیں۔ تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض، السنن کما تعلمون السنن والفرائض۔ ترجمہ لکھ لیں اس کا آپ جی، تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض، والفرائض جی۔ والفرائض لکھیں اس کی اردو آپ۔ علم نحو سیکھو، حضرت فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں علم نحو سیکھو۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علم نحو سیکھو، علم نحو کو ایسے سیکھو، یہ لفظ بڑھا لو، علم نحو کو ایسے سیکھو جیسا کہ تم سنتیں اور فرضوں کو سیکھتے ہو، جیسا کہ تم فرضوں اور سنتوں کو سیکھتے ہو۔ علم نحو کو ایسے سیکھو یا اس طرح سیکھو جیسا کہ تم سنتیں اور فرائض کو سیکھتے ہو۔ تھوڑا تیز لکھیں جی آپ۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابو ایوب سجستانی رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی آپ قول جو ہے لکھ لیجئے۔ ابو ایوب سجستانی رحمت اللہ علیہ،
یہ سجستان کے رہنے والے تھے، سجستان کے رہنے والے تھے، سجستانی، جیسے کہ چاندپور کے رہنے والے کو چاندپوری کہہ دیتے ہیں یا چندپوریا کہہ دیتے ہیں۔ جی جناب ابو ایوب سجستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی لکھ لو تھوڑا سا، اس کا بھی عربی لکھو پھر اردو لکھ پائیں گے۔ ایک جملہ تو وہی لکھو جو اوپر لکھا تھا آپ نے، تعلموا النحو، اوپر لکھ کر کے آئے ہیں آپ، سیم ٹو سیم اس کو نیچے اتارو، تعلموا النحو، جی فَإِنَّهُ جمال للوضیع، یہ زواد اور عین ہے اس میں، للوضیع، للوضیع، جی واو زواد یا عین، وَتَرْكُهُ، آگے لکھو وَتَرْكُهُ للوضیع وَتَرْكُهُ حجنتن، حجنتن بولتا ہے جی اور چھوٹا ہا ہے، حجنتن للشریفی، للشریفی، شریفی، شریف آدمی نہیں ہوتا جی، للشریفی، شریف آدمی، جی دیکھو اسے پڑھو پھر سے، تعلموا النحو فإنه جمال للوضیع وتركه حجنة للشریف، صحیح ہے۔ ترجمہ لکھیں، علم نحو کو سیکھو، سیکھو، علم نحو کو سیکھو۔ دیکھیے آپ بار بار دیکھ رہے ہیں میں علم نحو نحو کہہ رہا ہوں، نحو نہیں پڑھ رہا ہوں میں، نحو اگرچہ بول سکتے ہیں علم نحو، عام طور پر محاورے میں یہی چلتا ہے علم نحو، لیکن چونکہ صحیح لفظ ہا پر سکون ہے نحو، تو اس لیے میں تھوڑی زبان میری صحیح کی طرف زیادہ ہے، تو علم نحو یہ صحیح لفظ ہے، اور علم نحو بولتے ہیں لیکن لفظی اعتبار سے اس میں صحیح نہیں بیٹھتا، اس لیے میں آپ کے سامنے علم نحو، واو بھی سکون ہے ہا بھی سکون ہے، واو میں سکون اس لیے آ گیا کہ وقف کر رہے ہیں ہم یہاں، اور ہا پر سکون ہے اور ہا پر پیش نہیں ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس عبارت میں، دیکھو کیا لکھا ہوا، تعلموا النحو، ہا پر سکون ہے، دیکھو جی علم نحو کو سیکھو اس لیے کہ یہ گھٹیا شخص کے لیے، جی یہ گھٹیا شخص کے لیے اس لیے کہ یہ گھٹیا شخص کے لیے باعث جمال ہے، باعث جمال ہے، باعث عین سے ہے یہ، باعث سا ہے اس میں سا، تعلموا النحو فإنه جمال للوضيع وتركه حجنة للشريف، علم نحو کو سیکھو، علم نحو کو سیکھو اس لیے کہ یہ گھٹیا شخص کے لیے باعث جمال ہے، اور شریف عزت والے شخص کے لیے اس کا چھوڑنا عیب ہے،
جی دیکھو ترجمہ دیکھو، علم نحو سیکھو اس لیے کہ یہ گھٹیا شخص کے لیے باعث جمال ہے اور شریف عزت والے شخص کے لیے اس کا چھوڑنا عیب ہے۔ یہ علم نحو کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے آپ سے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ علوم کی دو قسمیں، علوم مقصودہ یعنی عالیہ مقصودہ، علوم عالیہ غیر مقصودہ۔ یہ علوم عالیہ غیر مقصودہ میں سے ہے، یہ ذہن میں رہے، یعنی خود مقصود نہیں ہے علم نحو، بلکہ یہ ذریعہ اور واسطہ ہے قرآن و حدیث اور فقہ کو سمجھنے کے لیے۔ اب حضرت عمر کا میں نے قول آپ سے لکھوا دیا ہے۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض، علم نحو کو ایسے سیکھو جس طریقے سے تم سنتیں اور جی فرائض کو سیکھتے ہو۔ اگلا والا کیا ہے؟ اگلا والا ہے ابو ایوب سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، تعلموا النحو فإنه جمال للوضیع وترکہ حجنۃ للشریف، علم نحو کو سیکھو اس لیے کہ یہ گھٹیا شخص کے لیے باعث جمال ہے اور شریف عزت والے شخص کے لیے اس کا چھوڑنا عیب ہے۔ ایک قول اور لکھ لو، ابھی وقت ہے، ایک بزرگ کا قول اور لکھو، امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو جی امام کسائی، چھوٹے کاف سے چھوٹے سین سے، جی یہ وہ کسائی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، ان کو کہتے ہیں قصاب، جو گوشت کاٹنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے صحیح لفظ آتا ہے قصاب، آتا ہے ان کے لیے گوشت کاٹنے والوں کے لیے۔ یہ ہے امام کسائی رحمت اللہ علیہ، علم نحو کے امام ہیں بہت بڑے، امام کسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انما النحو، لکھو انما لکھ کر کے النحو لکھ لو، انما النحو، انما النحو، جی جلدی لکھیں، قیاسن، قیاسن، انما النحو قیاسن یتبع، انما النحو قیاسن یتبع، یتبع وبہ کل علم، کل علم ينتفع ينتفع، دیکھو امام کسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انما النحو قیاس یتبع وبہ کل علم ينتفع۔ ترجمہ لکھیں جی، علم نحو قابل اتباع قیاس ہے، قابل اتباع، قابل اتباع قیاس ہے، کاف کے نیچے زیر لگا لو زیادہ بہتر ہوگا، علم نحو قابل اتباع قیاس ہے، قیاس، قیاس جو پیچھے آیا تھا ابھی، انما النحو قیاسن، وہی والا، علم نحو قابل اتباع قیاس ہے، اور اس سے، اور علم نحو کے ذریعے سے، ایسا لکھ لو، اس سے کا مطلب علم نحو، علم نحو کے ذریعے سے، یہ ترجمہ ہو گیا وبہ کا، اور علم نحو کے ذریعے سے، علم نحو کے ذریعے ہر علم میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور علم نحو کے ذریعے سے
ہر علم میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے. نہیں لکھا؟ کتنے قول آ گئے؟ ایک تو آگے حدیث حضرت عمر کی ہے، وہ تو کیونکہ صحابی کے قول کو بھی ایک قول کے مطابق حدیث کہا جاتا ہے. تو حضرت عمر کا قول آ گیا، اس کو ذہن میں اوپر سے رکھنا. ہاں ایک منٹ، اوپر سے ذہن میں رکھنا. ارے سنو اوپر سے ذہن میں رکھنا کہ علوم کی دو قسمیں ہیں، علوم عالیہ مقصودہ، علوم عالیہ غیر مقصودہ. علوم عالیہ مقصودہ وہ ہوتے ہیں جو علوم بلند و بالا ہیں اور مقصد بھی ہے، وہ قرآن و حدیث اور فقہ ہیں. اور علوم عالیہ غیر مقصودہ وہ ہوتے ہیں جو خود مقصود نہیں ہوتے، ذریعے کا کام کرتے ہیں، واسطے کا کام کرتے ہیں، وہ مقصد تک پہنچانے والے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کے علم نحو، کیونکہ موضوع یہاں پر علم نحو ہی ہے اس لیے، ورنہ تو علم نحو بھی ایسا ہی ہے، علم صرف بھی ایسا ہی ہے، علم بلاغہ بھی اس طرح کا ہی ہے، علم کلام وہ سب اس طرح کے ہی موضوع ہیں جتنے بھی ہیں جو قرآن و حدیث اور فقہ کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں. وہ سارے کے سارے علوم واسطہ اور ذریعہ ہوا کرتے ہیں. تو علم نحو کیا ہے؟ علوم عالیہ مقصودہ میں سے ہے یا علوم عالیہ غیر مقصودہ میں سے؟ جلدی بتاؤ. جی غیر مقصودہ والے میں سے ہے، علوم عالیہ غیر مقصودہ والے. آپ کی سمجھ میں آ گئی یہ بات. پھر آپ کو میں نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ اس علم کا سیکھنا یعنی علم نحو کا سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، فرض کفایہ ہے، کیا ہے؟ جلدی بتاؤ. کون سا فرض بتایا تھا ہم نے ابھی؟ فرض عین یا فرض کفایہ؟ کفایہ یہی لکھوایا تھا، اسی کو ذہن میں رکھو، سبق سنیں گے ہم یہ والا. تو علم نحو کا حاصل کرنا کیا کہلائے گا؟ فرض کفایہ. اور فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ کہ چند لوگ اس کام کو کر لیں تو باقی لوگوں سے گناہ ہٹ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ایک عالم کا ہونا ہر علاقے میں، ہر گاؤں شہر میں ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو سارا گاؤں سارا شہر گناہ گار ہے تب تک جب تک کہ ایک عالم کا مسلم اس شہر گاؤں کے اندر نہ ہو جائے. چلیے یہ بات بیچ میں آئی تھی. اب اس کے بعد حضرت عمر کا قول بیان کیا تھا، تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض. علم نحو کو اس طرح سیکھو جیسے کہ تم سنتیں اور فرائض کو سیکھتے ہو. اس کے بعد کن کا قول تھا؟ ابو ایوب سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تعلموا النحو فإنه جمال للوضیع وترکه حجنۃ للشریف. علم نحو کو سیکھو اس لیے کہ یہ گھٹیا شخص کے لیے باعث جمال ہے اور شریف اور عزت والے شخص کے لیے اس کا چھوڑنا عیب ہے. امام قصائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابھی میں لکھوا چکا ہوں آپ کو، انما النحو قیاس یتبع وبه كل علم ينتفع. کہ علم نحو قابل اتباع قیاس ہے اور علم نحو کے ذریعے سے ہر علم میں نفع حاصل کیا جاتا ہے، فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. اور لکھ لو چاہیں ایک آدھا قول، اس کے بارے میں تو بہت سارے قول ہیں اصل میں. لکھ لو ایک اور لکھ لو، النحو للعلوم کالضوء للنجوم. لکھو اسے، النحو للعلوم کالضوء، زواد ہے کالضوء، کاف الف لام زواد واو الف، یہ الف لام آئے گا بیچ میں لیکن پڑھا نہیں جائے گا. کالضوء، ہاں لکھا جائے گا کل ضوء، پڑھا جائے گا کالضوء. اللہ اکبر کبیرہ. لکھیں جی، کالضوء للنجوم، للنجوم تیز لکھا کریں. ترجمہ لکھیں، علم نحو علوم کے لیے ایسا ہے، علم نحو علوم کے لیے ایسا ہے جیسا کہ روشنی ستاروں کے لیے. ستاروں کے لیے اگر ستاروں میں روشنی نہ ہو، نہ چمکے تو کہاں اچھے لگیں گے؟ وہ اچھے لگتے ہیں، چمکتے ہیں ستارے. ایسے ہی نحو علوم کے اندر اگر علوم میں علم نحو کا
आमेजिश, इल्म नहव की आमेजिश ना हो तो जाहिर सी बात है वो इल्म चमकेगा नहीं, गलतियां होंगी जबरदस्त पेश की उसके अंदर बहुत ज्यादा, तो वो बढ़िया नहीं रहेगा। चलिए लिख लिया आपने, चलो एक और लिख लो बस। अन्नहवु फिल कलामी, एक कौल ये है, अन्नहवु फिल कलामी कज़्ज़ौई फिल ज़लामी, अन्नहवु कलामी फिल कलामी, अन्नहवु फिल कलामी कज़्ज़ौई फिल ज़लामी, ये ज़ोए से है, ये तो ज़्वाद से है, कज़्ज़ौई में तो ज़्वाद है, फिल ज़लामी के अंदर ज़ोए है। कज़्ज़ौई हमज़ा से, कज़्ज़ौई फिल ज़लामी, फिल ज़लामी, ये ज़ोए है, ये ज़लामी में ज़ोए है, अंधेरे को कहते हैं। देखो इसका तर्जुमा लिखें जी, इल्म नहव कलाम में ऐसा है जैसा कि रोशनी अंधेरे में, जैसा कि रोशनी अंधेरे में, कोई अंधेरे में रोशनी ना हो तो क्या दिखेगा, ऐसे ही कलाम में इल्म नहव का इजाफा और आमेजिश ना हो तो वो कलाम में क्या दिखाई देगा, उसमें जहालत दिखाई देगी, इल्म तो नहीं दिखाई देगा। अच्छा, दो आपसे ऊपर लिखवा चुके हैं हम, कौन सा, अन्नहव फिल कलाम कल मिल्ह फित ताम, उसको अपने आप यहां पर लिख लेना, आप उसे यहां लिख लेना उसे आप। और एक और लिखवाया था अस्सर्फ उम्मुल उलूमी व नहव अबूहा, इसको भी यहां लिख लेना अपने तौर से, ठीक है नी, क्योंकि ये सारे अकवाल जो हैं एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे आपके, फिर उन दोनों को आप यहां लिख लेना। चलिए जी, टाइम भी हो गया आपका, ये कितने अकवाल आ गए याद करने हैं मेहनत से। तअल्लमुन नहव कमा तअल्लमुन सुनन वल फराइज़, तअल्लमुन नहव फइन्नहु जमालुल लिल वज़ी'i व तर्कुहु हुज्नतुल लिश्शरीफ़ी, अन्नहव क़ियासुन युत्तबअु व बिही कुल्लु इल्मिन युंतफ़अु, ठीक। और आगे, अन्नहव लिल उलूमि कज़्ज़ौइ लिन नुजूमि, अन्नहव फिल कलामि कज़्ज़ौइ फिज़ ज़लामी, अन्नहव फिल कलामि कल मिल्ह फित तामी, अस्सर्फ उम्मुल उलूमि व नहव अबूहा। ये जो है दो कौल जो ऊपर लिखवाए थे हमने, इन दोनों को यहां भी लिख लेना आप, ठीक है जी। बस करें जी, बस। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मिशकात शरीफ वाले आ जाएंगे, मिशकातुल मसाबीह वाले आ जाएंगे।